ٹونی کی بیٹی سنہری ابھی بہت چھوٹی تھی۔ ٹونی کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اس لیے ٹونی کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کی بیٹی بھوکی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر میری بیٹی بھوکی ہوئی تو وہ پوری رات سو نہیں سکے گی۔ اس نے سوچا مجھے اس کے کھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا میں کالو بھیا کے پاس جاتی ہوں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ پھر ٹونی کالو کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کالو بھیا مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میری بیٹی بہت بھوکی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کالو کہتا ہے ٹونی بہن یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ لو کھانا، اور جب بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتانا۔ کالو کو پتا تھا کہ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اس کے ساتھ اچھے اچھے کھانے شیئر کیا کرتا تھا۔ جب بھی کالو اس کے گھر جاتا اس کا شوہر کبھی بھی اس کو کھانے کے بغیر واپس نہیں آنے دیتا تھا۔ بہت اچھی دوستی تھی دونوں میں۔ تب ٹونی چڑیا کے حالات بہت اچھے تھے، وہ بہت امیر تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ کالو نے اس کو کھانا دیا ہی تھا کہ گوری کوی آ گئی اور اس نے کہا کالو جی کب تک اس کا پیٹ مفت میں بھرتے رہو گے، اٹھاؤ یہ کھانا اور اندر لے کے چلو، اور آئندہ ٹونی تم ہمارے گھر آنے کی ہمت مت کرنا، مجھے نہیں پسند کالو کی ہمدردی۔ اور پھر وہ اپنے شوہر کو لے کر اندر چلی گئی۔ ٹونی وہ کھانا لے کر بہت مجبوری کے عالم میں اپنے گھر آئی اور سوچنے لگی ایسا کب تک چلے گا، میں کب تک اپنی بیٹی کے لیے اس طرح لوگوں سے مانگ مانگ کر اس کا پیٹ بھرتی رہوں گی، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اگلے دن وہ مزدوری ڈھونڈتی ہے اور پھر ایک سیٹھ کی ہاں وہ مزدوری کرتی ہے، اینٹیں اٹھاتی ہے اور سارے کام کرتی ہے، مگر شام کو جو اس کو مزدوری ملتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اس سے تو گزارا نہیں ہوگا۔ 2-3 دن وہ ایسے ہی کام کرتی ہے، لیکن اس کا تھوڑا بہت خرچہ چل جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی بیٹی سنہری آتی ہے اور کہتی ہے مما مما باہر موموز والا آیا ہے، مجھے موموز کھانے ہیں۔ سنہری کہتی ہے لیکن ٹونی کہتی ہے بیٹا موموز تو بہت مہنگے ہیں، وہ تو 30 روپے کی پلیٹ دے رہا ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو کھانے ہیں۔ پھر ٹونی کہتی ہے اچھا جاؤ 5 روپے کی بند گوبھی لے کر آؤ، میں تمہیں گھر میں بنا دیتی ہوں، کیونکہ ٹونی کو آتے تھے موموز بنانے اور وہ 5 روپے کی بند گوبھی لے کر آتی ہے تو ٹونی اس کو گھر میں موموز بنا دیتی ہے۔ 8 موموز بنتے ہیں اور ٹونی اس کو دیتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کھا کر کہتی ہے مما یہ تو بازار سے بھی اچھے ہیں، میں ابھی اپنے دوستوں کو دکھا کر آتی ہوں، وہ کھائیں گے تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ میری مما نے بنائے ہیں۔ پھر وہ موموز کی تھالی اٹھا کر باہر لے جاتی ہے۔ باہر چنٹو اور بنٹی کبوتر کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تمہاری مما نے بنائے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن ٹونی کہتی ہے ہاں ہاں میری مما نے ہی بنائے ہیں، وہ بہت مزے کے موموز بناتی ہیں۔ اور لیکن چنٹو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ بازار سے لا کر ہمیں اپنی مما کا نام لے کر کھلا رہی ہو۔ وہ غصے میں گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے مما چنٹو بہت گندا ہے، اس نے میرا اتنا مذاق اڑایا۔ ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کسی کے کہنے پر برا نہیں مناتے۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی روز محنت مزدوری کرتی ہے۔ ایک دن وہ شاپنگ کر کے گھر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو راستے میں موموز والا ملتا ہے اور ٹونی کہتی ہے کہ نا بھائی کتنے کی پلیٹ دے رہے ہو، اور وہ کہتا ہے 50 روپے کی پلیٹ ہے۔ پھر وہیں پر سنہری کہتی ہے مما آپ بھی ان انکل کی طرح موموز بنا کر بیچیں، آپ تو اتنے مزے کے بناتی ہیں، موموز آپ کے بہت زیادہ بکیں گے، ان انکل سے بھی زیادہ، ان کی ریڈی پر تو بہت رش ہوتا ہے۔ ٹونی یہ بات سوچتی ہے اور کہتی ہے واقعی میری بیٹی نے مشورہ تو بہت اچھا دیا۔ گھر آ کر وہ اسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو سنہری مسلسل کہتی ہے اور پھر اگلے دن ٹونی جو پیسے اس کے پاس تھوڑے بہت ہوتے ہیں اس سے موموز بنا لیتی ہے۔ ہریل طوطا آتا ہے تو کہتا ہے آہا آج تو موموز ہیں، اور پھر ٹونی اس کو 1 پلیٹ موموز دیتی ہے۔ ہریل طوطا موموز کھا کر کہتا ہے ٹونی ایسے موموز تو میں نے کبھی بھی نہیں کھائے، اس بڑے چیل سے بھی زیادہ مزے کے موموز ہیں تمہارے، میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں، پھر دیکھنا تمہارے موموز تو جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے لیے بھی پیک کروائے اور پیسے دے دیے ٹونی کو، اور پھر ٹونی کے ریڑھی پر رش لگ گیا، بہت سارے پنچھی آ گئے اس کے موموز کھانے اور اس کے پاس بہت سارے پیسے آئے، اس کو بہت زیادہ بچت ہوئی۔ اور پھر ایک دن گوری کوی نے کہا کالو جی بارش ہو رہی ہے، آج تو میرا موموز کھانے کا دل ہے، چلو باہر ہمیں موموز کھلا کر لاؤ، اور چنٹو بھی تنگ کر رہا ہے موموز کے لیے۔
کالو نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر کالو ان کو لے کر ٹونی کی ریڑھی پر آ گیا، لیکن گوری نے کہا میں تو اس ٹونی کے موموز نہیں کھاؤں گی، مجھے تو بڑے چیل کے موموز کھانے ہیں، یہاں پر کیوں لائے ہو؟ کالو نے کہا ارے گوری پہلے کھا کر دیکھ لو، اس کے موموز بہت اچھے ہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر کالو مجبوراً اس کو بڑے چیل کی ریڑھی پر لے آیا۔ بڑے چیل نے ان کو موموز دیے، سب نے پیٹ بھر کر موموز کھائے۔ بڑے چیل نے کہا جلدی پیسے دو، مجھے گھر جانا ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے۔ کالو نے جب اپنی جیبیں دیکھیں تو وہ کہنے لگا اوہو پرس تو میں گھر بھول آیا، چیل جی میں کل پیسے دے دوں گا۔ لیکن چیل نے کہا ایسے تم نہیں جا سکتے، تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے میرے پیسے دو۔ کالو بہت پریشان تھا، گوری بھی پریشان ہو گئی، اور بڑا چیل گوری کو کہنے لگا کہ میں تمہیں سبق سکھا دوں گا۔ اتنے میں کالو اڑ گیا چپکے سے، اور بڑا چیل گوری سے الجھنے لگا۔ کالو فٹافٹ ٹونی کے پاس آیا اور ساری بات بتا دی۔ ٹونی نے کہا پریشان مت ہو کالو بھیا، یہ لو پیسے، جاؤ بڑے چیل کو دو اور اپنا مسئلہ حل کرو۔ کالو پیسے لے کر آیا اور بڑے چیل کو دیے۔ بڑے چیل نے پیسے لیے اور کہا شکر ہے تم نے پیسے دے دیے، ورنہ میں تمہارا حال کر دیتا۔ اور پھر کالو نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ چلو، کیونکہ یہ پیسے ٹونی نے دیے ہیں، اب چل کر اس کا شکریہ ادا کرو، ورنہ آج تم یہاں ہڈی پسلی ایک کیے بیٹھی ہوتی۔ ٹونی نے جب یہ سارے پیسے مجھے دیے تو اس نے ذرا سی بھی کوئی بات نہیں سنائی، ورنہ تم تو اس کو اتنی باتیں سناتی ہو۔ گوری بہت شرمندہ ہوئی، چنٹو بھی اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر وہ تینوں ٹونی کے ریڑھی پر آئے، اور پھر گوری نے کہا بہن مجھے معاف کر دو۔ ٹونی نے کہا کوئی بات نہیں، کالو بھیا میرے بھیا ہیں تو تم میری بھابھی ہوئی، اور یہ لو موموز کھاؤ، کھا کر بتانا کہ کیسے بنے ہیں۔ چنٹو بھی موموز کو دیکھ کر منہ میں پانی لا رہا تھا۔ پھر کالو نے کہا تم میری بہن ہو، اب یہ گوری تمہیں کبھی کچھ نہیں کہے گی۔ اور پھر سنہری بھی اپنی ماں کو کہنے لگی مما میرے سارے دوست آپ کے موموز بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اگر یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے نا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ٹونی تو بہت امیر ہو گئی اپنے موموز بیچ کر، کیونکہ وہ محنت کرتی ہے اور محنتی انسان کبھی بھی نہیں ہارتا، وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔